عالم یوں ہی نہیں بنتا، پوری عمر اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کوئی کیسے عالم بنا ہے؟ اس کا ایکو کم کریں بھائی، پاک بڑے کا مائک ہے نا، یہ آواز کم کریں، اس کا ایکو کم کریں۔ کسی کے مائک کی بڑی تعریف ہے اور میں بھی تعریف ہی کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں برائی بھی کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں آپ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ ایک دم کوئی کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ ہلکے ہلکے، ادھر دیکھیں، ہلکے 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 چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ہوتا ہے اچھا کوئی ایک دم جو ہے نا، وہ ایک دم کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا، بلکہ میاں اس پر ایک زمانے تک نظر پڑتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کی پھر کہیں جا کر کے کوئی مجاہد ملت بنتا ہے، ایسے کوئی مجاہد نہیں ملتا۔ اکیلا ہندوستان کا انسان جا کر کے سعودی حکومت سے ٹکراتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے اگر عشق ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، نہ اس حسین کا جواب ہے جو کربلا میں تھا، اور نہ اس مجاہد ملت کا جواب ہے جو کہ اڑیسہ کی سرزمین سے گئے تھے اور جا کے عرب میں کہا تھا میں نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو بولو ذرا یار۔ حکومت پریشر ڈال سکتی ہے مگر ایمان ختم نہیں کر سکتی۔ ایک دم کوئی مجاہدے ملنے، کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دم کوئی تاج الشریعہ بن گیا تو یہ تھوڑا سا وہ تھوڑا سبقت کر رہا ہے، تھوڑا سا اس کو اجلت ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکے سے بات کرنی چاہیے۔ ایک دم کوئی تاج الشریعہ نہیں بنتا، بلکہ 15 سال لگاتار محنت کری جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے زانو کے سامنے زانو ادب طے کیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی نظر پڑتی ہے، خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ جب مفتی اعظم نظر ڈالیں تو تاج الشریعہ بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالیں تو مفتی اعظم بنتا ہے، اور جب آل رسول مہررہ سے نظر ڈالیں تو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ جب نظام الدین نظر ڈالیں تو میاں میں نظام الدین جب نظر ڈالتے ہیں تو امیر خسرو بنتا ہے، اور جب بابا فرید نظر ڈالتے ہیں تو کوئی علاء الدین کلیری بنتا ہے، کوئی نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے۔ جب نظر ڈالتے ہیں عثمان ہارونی تو کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تب کوئی عبد القادر بنتا ہے، اور جب نانی خدیجہ ہو، اور جب بابا علی ہو، اور ماں فاطمہ ہو، اور پھر نانا مصطفیٰ ہو تب کوئی حسین بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، اور حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے۔ حسین بنتے نہیں، خدا، جلدی بولو خدا، اس کا ٹیبل بڑا ہے ہلکا سا، خدا۔ حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ اب مجھے بات بتائیں، جس کی ماں ناشتی ہو، جس کا باپ ناشتا ہو، جس کے گھر میں لمبی سی ٹی وی لگی بھی ہے، اب آدمی بڑا وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ ایک صاحب نے کہا میری فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی نہیں، یہ بھائی کھلونا واپس لے کے جاؤ، کس کا کھلونا ہے یہ، واپس کرو اس کو، یہ ہٹاؤ بھائی، یا پھر لے جاؤ، ہٹاؤ اس کو بھائی، آپ اس کو ہٹاؤ، آپ ذرا درود شریف پڑھ لو، ادھر دیکھیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں، مسکرا کے بولیں۔ اب جیسا باپ کرے گا ویسی اولاد بنے گی۔ یہاں پر کچھ لوگ صاحب اولاد ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باپ بنیں گے۔ تو باپ بننا آسان ہے، مگر ایک اچھا باپ بننا بڑا مشکل ہے۔ آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا باپ اور ماں کے بغیر خراب ہوئے بچہ خراب ہو جاتا ہے؟ یہ جو آپ شور مچانا ہے فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، فلاں کا بچہ یہ ہو گیا، ایک دم کچھ نہیں ہوتا جناب محترم، ذرا آپ غور سے سن لیجئے اور میری بات پر توجہ کیجئے۔ ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذرا بڑی لمبی اس کی جو ہے وہ بات ہے۔ بات یہ کہ بچے پر باپ کا اثر وہ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، بلکہ ابھی ہارورڈ نے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون بچے ہیں جب یہ پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، یہ پاگل ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوں گے اپاہج بچے، بالکل جو ہے وہ لولے بچے،
بالکل ہائی ہینڈی کیپ بچے, ہاتھ پیر ان کے خراب, وہ نہ دماغ سے ٹھیک ہے نہ ہاتھ پیر سے ٹھیک ہے. اب ان پر ریسرچ 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے کیا, اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. اس جاہل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں مار اپنی بیوی کو نہیں رہا ہوں. 80% بچے یہ وہی ہیں کہ باپ, ماں اس کی پریگننٹ ہے اور باپ نے اپنی بیوی کو مارا, اس جاہل نے مارا بیوی کو, مگر اس کا اثر سیدھا اس کے پیٹ کے بچے پر ہوا. اب چاہے تم اس کو دکھا کے لاؤ دلی یا بمبئی دکھا کے لے کے جاؤ, اس کا کوئی حل تو کسی کے پاس ہے نہیں, اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اب میری توجہ کیجئے, ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اس کے کھانے کا اثر ماں کے بچے پر ہوتا ہے, ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے, رونے کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اگر ہیلدی بچہ چاہتی ہو تو ٹینشن مت رکھنا, زیادہ اچھی غذائیں کھانا, یعنی تم کھانا اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا. اپنے بچے کو اگر طاقتور بنانا چاہتی ہو تو پریگنینسی کے موجود دور میں تم زیادہ تر بادام کھانا. اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو وٹامن سی کے لیے سنترا اور وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا. مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سیٹی دے رہی ہے, سیٹی زور سے بولیں, آواز کم کر دیں, زور سے بولیں. یہ بتائیں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ یہاں پر پانی پت ہے, پانی پت کرنال, یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی بچہ رونے لگتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بچہ رویا, حکیم کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوا بچہ. ایک دن حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, وہ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا ہو دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہا اس کے گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل کے, جی یہ میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا یہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, یہ نہ سویا ہے نہ سونے دیا, 1 مہینہ لگاتار ہو گیا, آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں, بڑے پریشان ہیں ہم. کہا آپ اپنے بچوں کو میری گود میں لائیے. گود میں دیا, ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا, دوسرے میں بچہ خاموش. اب میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, وہ میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں جو اپنے بچے کو یاد رکھیں, اگر تمہارا بچہ ٹرک کے نیچے آئے گا تو تم کو بڑی تکلیف ہوگی, تم بچا لو گی, مگر مجھے بتاؤ اگر تمہارا بچہ جہنم میں چلا گیا تو کیا کرو گی؟ بولو کیا کرو گی؟ کیونکہ پیٹ سے شروعات ہو جاتی ہے, ماں کی عادتوں کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ذرا غور کریں, انہوں نے کان میں پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. پوچھا باپ نے میرے بچے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, جب یہ ماں کے پیٹ میں آیا نا بچہ, تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی. بچے کی غذا, روح کی غذا قرآن بن گیا. مگر جب بچہ پیدا ہوا, ماں جچکی میں چلی گئی, ماں نے قرآن پڑھا نہیں, بچہ قرآن کے لیے روتا تھا, تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری, تھوڑا سا اس کا ایکو اور کم کریں, رابعہ بولو, رابعہ ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, اے میں نعرہ نہ لگانا, خدا رسول کا بات کرو. انہیں دیکھ کے ہنسنا نہیں, آپ اللہ نے ان کو بنایا, بالکل کسی کا مذاق نہ اڑانا, زندگی میں اپنی یاد رکھ, کسی کا مذاق نہ اڑانا, ورنہ مذاق اڑتے ہوئے دین نہیں لگتی. بالکل نہیں, ہم سے مجھ سے ہم سے سب بہتر ہے. آپ اپنے بارے میں غور کیجئے, بس قرآن نے یہ کہا اپنے بارے میں غور کرو. جب خود ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چہرے سے تبلیغ ہونے لگتی. مفتی اعظم جدھر سے گزر گئے, آج بھی ان کے قدم کی دھمک اس جگہ موجود ہے. علی باسف کہتے ہیں ایک بڑا انسان جدھر سے گزر جائے, قیامت تک اس کی برکتیں اس زمین پہ رہتی. اب میری طرف توجہ کریں, میں اپنی بہنوں سے دیکھتا ہوں, رابعہ بصری ایک 5 عورت, 5 تھی, کنیز تھی, آزاد عورت نہیں تھی. آج غور کریں آپ, مہارانیوں اور مہاراجاؤں کی بیویاں, شہزادیاں کتنی آئیں اور اب بھی کتنی ہیں جو فیشن میں ملوث ہیں,
पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती है, बनाती है अपने आप को। मगर याद रखे मेरी बहनें बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था। मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी टिंगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे, और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी। राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी, खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मोमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब इमाम गजाली कहते हैं, जब वो हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही, प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती है, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता, कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे हैं, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं, जब माँ हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूँ, मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा, ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इश्क रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है, और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, फला के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहाँ पर और बयान कर देता हूँ, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है, और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं, जब अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा, हफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते कि नहीं होते? बोले होते, अक्सर 90% होते। एक तो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना, और जब वो बोलना शुरू करे, और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे, और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है? सेलिब्रेशन, केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे? कहते मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ। मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गई। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गई। कहते मैं खेल में था, बच्चा था। फिर मेरी माँ ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं काम बच्चा था, दिल में बैठ गई, रो के बोला माँ मैं जा रहा हूँ। मैं नमाज हो गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कदा नहीं हुई। माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात ये है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूँ, कुछ खबर नहीं, अपने पैगाम से डाकिया हूँ, डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल करें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते, क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते
ہیں جن کے گھروں موبائل میں 10 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھنے لگے، کیا سمجھتے ہیں ان کی نسل اب بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ بربادی ایسی، یہ امام حسن کا مہینہ، اعلی حضرت کا مہینہ، یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، لڑکی کبھی ناک نہیں کٹاتی، لڑکی سر بلند کرنے کے لیے دنیا میں آئی۔ دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو لڑکی جا کے دیکھے مدینے میں، مدینے میں ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹی ہے، باپ نے بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ مجھے تیرے اندر سے جنت کی بو آتی ہے۔ اب آپ نے اپنی بیٹی کو وقت تو دیا نہیں، نہ اس سے بات کی کبھی، نہ اس کے پاس بیٹھے، حالانکہ یہ سنت ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ کیمرہ اور پروگرام۔ آپ کی بیٹی ایک ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہے اور وہ سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے، آپ کا 10 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کا بچہ بتوں کے سامنے ہاتھ، انہیں جو ہے وہ یہ جو اسکول ہیں اپڈیٹڈ اسکول جسے آپ انگلش میڈیم اسکول کہتے ہیں، ان میں اب اپنا مذہب وہ لوگ فروغ کر رہے ہیں۔ ہمارے 3 سال کا بچہ کیا وہ گورنر بنے گا، اسے اسکول بھیج دیا، کیا مطلب ہے؟ وہ سو کے اٹھا نہیں، اسے اسکول بھیج دیا، وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بچوں پر کہ 3 سال کے بچہ اسے ناک صاف کرنی نہیں آتی، اس کو اسکول بھیج دیا۔ اب آپ کے بچے سے وہ کیا کروا رہی ہے؟ وہ اپنے حساب سے کروا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کے بچے سے ہاتھ جڑوا جائیں بتوں کے سامنے، میری بات یاد رکھنا، اور جو اپنا لوگوں کو اپنا دین مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک، اور ہمارا دین یہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں سید صاحب سنیے میرے بیٹے کو میں اسکول والوں نے نکال دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے بیٹے کو، ہم آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں، یہاں سے اس کو نکال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے اپنے آپ کے بیٹے سے کہا ذرا اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑو، تو اس نے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس طرف کو ٹھوک دیا، اور پھر ہم نے اسے نکالنا پڑا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے تو نے میرے بچے کو سکھا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی معبود، کوئی معبود، کوئی معبود۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی، لڑکی گئی نہیں ہے۔ وہ جو بچپن سے جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو کیا دیکھا کہ امی فلم دیکھ رہی ہیں، امی ابا بے غیرت وہیں بیٹھا ہے، دیوس بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، گندی تصویریں آ رہی ہیں، رقص ہو رہا ہے، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ بچی بچپن سے یہی دیکھتی دیکھتے جوان ہوئی، اور جوان ہونے کے بعد اس نے پھر دیکھا کہ امی جان فلم دیکھتے دیکھتے ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں۔ کیسے کہ جب کوئی ایسا سین آتا ہے جس میں ہیرو ہیروئن ملتے نہیں تو امی ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور جب ہیرو ہیروئن بھاگ جاتے ہیں امی بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اب یہ امی کی لڑکی بھی وہی کرنے گئی ہے جو اس نے 20 سال لگاتار دیکھا ہے۔ اب اگر وہ نکل گئی تو افسوس کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ عورت کیوں رو رہی ہے میری بیٹی نے ناک کٹائی؟ کیوں روتی ہے؟ ارے پہلے تو بدبخت تو نے ناک کٹائی، اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر تو اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دے۔ راستے خود ہی، مگر آپ لوگ مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تقریر کریں وہ کہتے ہیں سنو پھر چلو۔ بہت کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے، بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے۔ ہم بھی یہی ہے کہ تفکر میں ہیں، اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں، کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ سے کے سامنے اس کا تعارف کراتا ہوں۔ وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں جسے اہل بیت سے محبت ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زینب ہے۔ وہ نبی کا گھر ہے۔ اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہے؟ اچھا ادھر دیکھیں،
मौला अली कहते मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी कुछ परेशान थी, सैयदा खातून ने। मैंने पूछा फातिमा आप परेशान क्यों? अच्छा ये पूछ लिया करो बीवी से, गुस्से में कभी घर जाओ और बीवी भी गुस्से में हो तो झगड़ा ना शुरू करो, बीवी को मनाओ, क्यों परेशान हो, क्या बात है, उससे पूछो, ये उसका हक है। रूठते तो वही है ना जो मोहब्बत करती है, रूठ जाती हैं आप उन्हें मनाओ, आप मनाते नहीं सीधे शुरू हो जाते हो। बीबी को मनाओ, थानेदार को मनाने से बेहतर है बीबी को मनाओ। अब जब कोई औरत रूठ जाए ना तो आप परेशान ना हुआ करो, औरत का रूठ जाना ये कोई बुरी बात नहीं। मेरी अम्मी आयशा कभी रूठ जाती थी ना तो मेरे हुजूर उनको मना लिया करते। और ये मियां बीवियों की माशाल्लाह काफी पंचायतें हमारे जिलानी भाई भी करते हैं और हमारे हजरत भी करते होंगे, मगर मेरा अपना तजुर्बा सबसे ऊपर तो नहीं मगर ऊपर ये तजुर्बा है। मैंने जितनी भी मुआशरे को देखा है उसमें यही बात है, मियां बीवी जब तक आपस में बात करते रहेंगे उनका मामला नहीं बिगड़ेगा। जब वो एक दूसरे के जरिए बात करेंगे, जब वो खुद गुफ्तगू करेंगे तो मसला बिगड़ेगा नहीं। अच्छा एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बीबी है, अब आप क्या करेंगे? तो जब अम्मी कोई बात कह रही हो तो उस वक्त अम्मी का हौसला बढ़ाओ और कहो कि मेरी अम्मी ठीक कह रही है, आप गलत कह रही हो, अंदर कमरे में ले जाओ और कहो देखो मेरी माँ, कुरान ने मना किया, मैं उनसे उफ नहीं कर सकता, तो वो मेरी माँ है और बूढ़ी है और वो बीमार भी रहती है, तो देखो मैं तुमसे कहता हूँ गलती उनकी थी, मगर चूंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी माँ है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम ही सब्र करो, खुदा की कसम ये चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां लेगी। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा क्यों परेशान नजर आती? कह लगी बच्चे बड़े बीमार हैं, आज कोई परेशानी आ जाए तो चलो फलां साहब के पास चलो, फलां साहब हमारी बिगड़ी बना देंगे। मैं किसी साहब का मुखालिफ नहीं, मैं भी ऐसे ही खानदान से बिलोंग करता हूं, मगर बात ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इस तरफ जाओ, मैं कहता हूं कि जो इंसान अल्लाह से दूरी बना दे, अल्लाह के रसूल की बेटी से कहा तो उन्होंने कहा बच्चे बीमार, तो अली ने कहा चलो दुआ करते हैं, सैयदा ने हाथ उठा लिए, अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं। मुझे बताओ जब दुआ अली करे जो वलियों का सरदार है और आमीन फातिमा कहे जो जन्नती औरतों की सरदारा है, दुआ हो रही है अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हमारे बच्चों को सैयदा अर्ज करती हैं मेरे मालिक शिफा दे दे, फातिमा 3 रोजे रखेगी, फातिमा 3 रोजे रखेंगी, अल्लाह शिफा दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह का फजल हुआ, शिफा हो गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बहनों को मुसल्ले बिछाना सीखो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। मेरी बेटियों मेरी बहनों अपनी आंखें भिगोया करो, तुम्हारे अश्क इधर उधर फेंकने के लायक नहीं है, नालियों में जाने वाले अश्क नहीं है। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, आंसुओं को अगर बेचोगे तो टीन के पीपा तो बिक जाएगा मगर आंसू कोई नहीं खरीदता, मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे आंसू खरीदता हूं, मैं एक आंसू के बदले में जन्नत दे देता हूं, मैं इतने महंगा खरीदार हूं आंसुओं का, दुनिया का। दुनिया में आप किसी के पास चले जाएं, कहीं भी रो लें, आपकी इज्जत घट जाएगी, मगर अल्लाह के सामने रोएंगे तो इज्जत बच भी जाएगी और बढ़ भी जाएगी। याद रखें अपने रब के सामने मेरी बहनें रोना सीखें और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखें। नबी की बेटी ने अर्ज की मालिक शिफा दे दे, मैं अपने बच्चों को मैं 3 रोजे रखूंगी। अच्छा सुबह को जब बच्चे दोनों ठीक हो गए उसके बाद सुबह को रोजे की वक्त आया, अच्छा सहरी कैसे पानी से करवाई गई है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियां कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई, इतना ठूस ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको, और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे, जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद डींगरपुर से, तीन नगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर किसी का चैनल बन जाता है तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो
ذرا زور سے بولو, مسکرا کے بولو. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, میں کیا عرض کر رہا تھا, ذرا غور کریں. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, ذرا غور کریں. حضرت علی مزدوری کر کے شام کو لے کر کے آئے کچھ جو, اور جو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی, چکی پیسی, کھانا تیار, مگر کھانا تیار ہو گیا. اچھا ذرا غور کریں, اذان کی آواز کا انتظار ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز نہیں آئی, بلکہ ایک پر درد آواز آئی, اور اس آواز میں درد تھا کہ میں مسکین ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں, کیا سیدہ فاطمہ الزہرا مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, میرے بچے بڑے بھوکے ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا لو حسن میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ. علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ. دونوں بچے بولے پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے, ہم بھی اپنے حصے کا دے کے آئیں گے. دونوں بچے دے کر کے آ گئے, اور اس کے بعد پھر دوسرا دن گزرا. پھر علی پورے دن مزدوری, اور عرب کے کتنے خطرناک ٹیمپریچر, کتنے خطرناک تاپمان کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ مزدوری کی ہے, شام کو لوٹے ہیں, اور پھر کھانا بنایا سیدہ نے. 2 دن کی روزے دار نبی کی بیٹی نے چکی چلائی, اللہ کے رسول کی بیٹی نے چکی چلائی, 2 دن کی روزہ دار بیٹی نے چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہوا, آٹا بنا, روٹی بنی, مگر اس کے بعد انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, تو اذان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں, اذان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, اور وہ آواز یہ تھی کہ میرا باپ مر گیا ہے, میری ماں بھوکی ہے, میں یتیم ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں, کہ پیغمبر کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اٹھا کے کھانا اپنے ہاتھ سے دے دیا, حسن نے بھی دے دیا, پورے گھر نے دے دیا. تیسری رات گزری, تیسری سحری پھر پانی سے, اور پانی سے کرنے کے بعد پھر علی تیسرے دن مزدوری کرنے نکلے. اللہ اکبر, جب نکلے, ایک حدیث عرق سے ضم کرتا ہوں. حدیث یہ ہے, یہ حدیث میں نے 2 سال پہلے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی 21 رمضان کو. آج تک جو پڑھنے کا اثر ہے میرے دل پہ آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے, کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, اور جب میں اپنے گھر آیا تو میں 15 دن کے بعد لوٹا تھا, میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا, دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام. کوئی ضرورت نہیں کسی میاں کے تعویذ کی, کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی مٹھی میں آ جائے میرا شوہر, کوئی میاں تعویذ. ایک مٹھی سے جانے والے کام کر رہی ہو میری بہن. شوہر جب آئے, منحوس عورتیں ہیں وہ, بدبخت عورتیں ہیں وہ, بدتمیز ہیں وہ, جو دوسروں کے لیے تو سچتی ہیں, آدمی آئے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں, تعویذ والے گھر بنا دیں گے, گھر بگاڑنا تو تم نے خود شروع کیا. عورت کے میک اپ کا صرف اتنا مطلب ہے, اور میک اپ کا ایک مطلب نہیں سمجھا. میک اپ کا اگر آپ اردو ترجمہ کریں گے تو میں نے جتنی ڈکشنریاں چھانی ہے اس میں ایک ہی ترجمہ آیا. میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت برش اٹھائے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے چہرے کی کمی پوری کر رہی ہے, وہ کمپلیٹ حسن والی نہیں ہے. اور یہ صرف میک اپ اسلام میں اتنا تھا کہ جب مرد کو خوش کرنے کے لیے عورت میک اپ کرتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرتی ہے, اور اگر مرد اسے دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اگر یہی عورت بدتمیز بے شرم بازاروں میں نکلے, سڑکوں پہ نکلے, تو پھر اس پر لعنت ہے, لعنت ہے, پھر اس پر لعنت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے مسکرا کے, اس کا مطلب اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, میرا سن لینا, یہ کس کو سمجھانا ہے, بیوی سے نہیں, بہنوں سے, اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیوں سب سے بڑا جہیز نبی کی بیٹی کی سنت ہے. جب شوہر گھر میں آئے مسکرا کے سلام کر دینا, میرا دامن پکڑ لو, اگر وہ گھر برباد ہو جائے اس گھر کو آباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں دن رات فاطمہ کی سنتیں ادا ہوتی. جب شوہر آئے تو مسکرا کے, جلدی بولو مسکرا کے, ادھر بولو مسکرا کے, مسکرا کے سلام کر دیں. حضرت علی کہتے ہیں مسکرا کے سلام کیا, میں اندر گیا, میں نے کہا فاطمہ مجھے کچھ بھوک لگی ہے, سفر سے ہوں, تو کہتے ہیں مجھے پانی پیش کر دی. کہتے پانی, میں نے کہا پیاس نہیں, مگر پی لیا پانی, پیاس نہیں لگی تھی, بھوک لگی ہے. کہتے وہ اندر چلی گئی, میں نے کہا کھانا لائیں, نہیں آئی. ذرا غور کریں, دھڑکنیں روک کے سنیں, کھانا لائیں, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی کھانا لائیں, نہیں آئی. میں نے جب زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی. کہنے کیا ہوا, کیا ہوا, کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اپنے شوہر کو کھانا نہیں دیتا ہوں, آپ سفر سے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فرق, آپ گھر میں آئے ہیں تو کئی دن.
یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے، یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس کھانا، تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا، بیٹھ گیا، بیٹھ کے رونے لگا۔ فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا۔ کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں، مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا۔ مدینے کے باغ میں گیا، ایک یہودی کے میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو، اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول نکالو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے، تھک کے بیٹھ گیا، پھر حضور یاد آ گئے۔ کہتے پھر میں نے ڈولیں نکالی، کہتے 17 ڈول نکالے، پورے پسینے میں بھیگ گیا۔ شام ہو گئی، کھجوریں ہاتھ میں لی، خود بھوکا تھا، سفر سے لوٹا تھا، مگر چکھ کے بھی نہیں دیکھی۔ حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور علی نذرانہ پیش کر رہا ہے، یہ نظر لے لیجئے۔ حضور نے دیکھا، کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں، تیری فاطمہ، تیرا حسن، تیرا حسین بھوکا ہے، اس کو نہیں دے کے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، علی حسن سے زیادہ، علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، میں اپنے علی سے راضی ہوں۔ حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیٹے تھے، بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو، کھجور کی گٹھی نکال کے جب کھجور منہ میں دی، حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے، حسین نے دیکھا رونے لگے، دونوں بچوں کو پیار کیا۔ سیدہ جب روئی تو فرمایا میری بیٹی یہ دنیا آل محمد کے لائق نہیں ہے، متاع دنیا قلیل، میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے، کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی؟ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ ہم نے کس پیغمبر کو بلایا ہے، کس نبی کو بلایا ہے، کس رسول کو بلایا ہے، آخر ہم کس کو بلا بیٹھے ہیں؟ ذرا غور تو کریں آپ۔ میری امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ یاد رکھنا حضور کی محبت سب کچھ ہے، جان ایمان سرکار کی محبت ہے۔ تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے، 2 گھنٹے چلا لیتے ہو، تم سے 10 مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ ارے کل مرو گے، بولو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور جب جلوہ فرما ہوں گے، حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو انسٹاگرام کے لیے وقت تھا، مگر میرا قرآن تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا۔ اس قرآن پہ تو آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹھے ہیں، اس پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو تو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہائے افسوس مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں میں تیسرے دن گیا اور تیسرے دن کے روزے سے میرے بچے، میری بیوی، میں بڑی مشکل سے کم آیا۔ فرماتے شام کے وقت میں نے کھانا تیار کیا، فاطمہ نے کھانا تیار کیا، چکی چلائی، 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے اور 3 دن کی روزدار نے کھانا بنایا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا، آواز آنے والی تھی، اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میرے گھر میں نے کھایا کچھ نہیں، میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، مگر چوراہے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ، تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہیں بھوکے کو؟ نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھا کے دے دیا۔ حسن کے آگے کا کھانا، علی کے آگے کا کھانا خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ آج یہ تیسرا دن ہے اہل بیت پر، ارے تم بھی تو کھانا کھاتے ہو، ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی تو کھانا کھاتے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو آپ کہ علی جب اذان کے بعد مسجد میں گئے، دونوں بچے بھوک سے کانپتے تھے، دونوں بچے پیلے ہوتے تھے۔ علی کو جب نبی نے دیکھا، دونوں بچوں کو پیار کیا، اپنے نواسوں کو، اور میرے آقا نے فرمایا علی تیری اس عمل کو، تیری بیوی کے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا غور تو کریں آپ، یہ روزے 3 دن کے تھے۔ میں نے عرض کیا سیدہ روزے 4 دن کے کیوں نہیں ہیں؟ روزے یہ 3 دن کے کیوں ہیں؟ یہ 2 دن کے کیوں نہیں رکھے گئے؟ تو مدینے سے آواز آئی، یہ یزید کے لیے جواب تھا مدینے سے کہ تو میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں، کیونکہ اس کی ماں نے گھر میں مدینے میں اس کی تربیت اور اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ اعلیٰ حضرت حسین بنتے نہیں خدا، جلدی بولو خدا۔ علی، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے،
کہ مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا کر لیتے تھے. گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے. سمجھ میں آیا؟ جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا. آپ نے پہلے رکعت پر پاؤں رکھا, زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن. کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ سے, جب وہ گھر میں آئی چکی چلا رہی تھی, میں نے کہا سیدہ میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں آپ کے ابا کی برکت سے, ایک پاؤں رکھتا ہوں رکعت پر, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ فرمایا میرے سرتاج اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ چکی چلاتی ہے اور اس کے بعد اپنے چکی کے پاٹ کو گھماتی ہے. ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ یہ ایک عاشق رسول کے چہلم کی فاتحہ ہے. نہیں بھائی کے دادا مجھے بتایا, حالانکہ بتاتے ہی کسی کو بتاتے نہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 2 بار حضور کا دیدار کیا. کتنی بار بولو؟ 2 بار حضور کا دیدار کیا. یہ سب ان کی دعائیں ہیں. بزرگوں کی دعائیں لیا کرو. بزرگوں کی دعائیں کبھی خالی. ادھر دیکھو خالی, جلدی بولو خالی. اب آتے ہیں امام حسن حسین پر, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ. اوے بولو تو صحیح ذرا, بولو تو صحیح ذرا یار, بولو. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. نانا. اچھا, ہر نبی, علماء لکھتے ہیں ہر نبی سب سے خوبصورت اپنے زمانے میں اس کی آواز سب سے خوبصورت. یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے, اس کی آواز, جلدی بولو, سب سے خوبصورت. اب یوں کہو کہ اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں, بولو نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت, آصف بھائی, ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یوں کہو کہ موسیٰ جدھر سے نکل جائے دن نکل آئے, موسیٰ جدھر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے اس کے چہرے کا حال کیا ہو. اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تمتما جاتا ہے, تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو. موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھتا رہ جائے. موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے, ذرا دیکھیں آپ. ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں, نہ ان کی ناک کا جواب, نہ ان کے ہونٹوں کا جواب, نہ ان کی آنکھوں کا جواب, نہ ان کی پیشانی کا جواب. نہ الیاس کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ داؤد کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کے چہرے کا کوئی جواب, نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جواب, نہ ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب. یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا رہ جائے اور عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یہ حسن یوسف ہے. مگر آئیے اب معراج کی شب چلتے ہیں, سارے نبی جمع ہیں. کہاں پر جمع ہیں؟ سارے نبی جمع ہیں, اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں. اب نبیوں کا امام گیا ہے, حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں, مگر بریلی کا امام پکار اٹھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھ. چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب. حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. یوسف کے حسن میں حسن صباحت ہے, اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے. حسن صباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے. یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نا, اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نا. زور سے بولو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی. حضور جاتے تھے تو راستے میں نظر آ جاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, پو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. زور سے بولو جلدی, کیا خبر کتنے تارے
کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، یہی پھول فخار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ جدھر سے گزرے، وہ جدھر دیکھیں، امنا کے لال کا کوئی جواب نہیں۔ میری ماں عائشہ کہتی ہیں جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، سر کاٹ دیتی، مگر میرا امام آتا ہے۔ اور جب میدان میں آیا میرا امام اور کہا اردو میں ایک شعر، تو میں کہتا ہوں کہ صنعت تضاد میں کوئی ایسا شعر اردو میں کہہ کے دکھائے، میں اس کے بچوں کا غلام ہو جاؤں۔ یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں دعوے کے ساتھ، میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف یوسف ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہیں، ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں، ایک طرف سر ہے، ایک طرف انگلیاں کٹ گئی پھر بھی ایمان نہیں لائے، ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں سر بعد میں کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف کا حال یہ ہے کہ 50-25 انگلیاں کٹ کے ختم، مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے۔ امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، نعرہ سر تکبیر، کٹاتے ہیں، یہاں پر سنیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ توجہ کرو، مجھے قسم ہے مدینے کی گلی گلی کی جو بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اور میں حضور کے روزے سے باہر نکل رہا ہوں، یہ دماغ میں میرے بات آئی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو بات بیان کر رہا ہوں سنو، مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ یمن کا ایک وفد آیا اور یمن کے کچھ لوگ ایمان لائے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، سرکار پردہ کر چکے تھے، وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ حضور کیسے تھے، ان کی ناک کیسی تھی، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کی مسکراہٹ کیسی تھی، کوئی تو بتاؤ۔ صحابہ کہتے تھے، روتے تھے ان کی باتیں سن کے، ہمارا دل غمگین ہے۔ حضور کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بتاؤ نبی کیسے ہیں۔ کسی صحابی نے، سب نے کہا جاؤ علی کے گھر چلے جاؤ۔ جب مولا علی کے گھر گئے اور انہوں نے پوچھا بتاؤ نبی کیسے تھے، علی نے فرمایا حسن باہر آؤ، حسین باہر آؤ، دونوں بچے باہر آئے، فرمایا دیکھ لو ایسے تھے جیسے میرے بچے ہیں، ایسے تھے۔ میرا امام بریلی سے بولا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ زور سے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھے سے بنے حسن آدھے سے، کیا حسین کربلا میں ہے؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ دین نگر پور میں نہیں، کربلا، تصور میں۔ کربلا بنانی ہے تصور میں بنانی۔ کربلا کو دیکھو، کربلا کیا ہے؟ آخری بات میری بات ختم۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ دل لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی، آرمی 72 لوگوں کے خلاف۔ کتنے لوگوں کے خلاف بولو؟ کسی نے کہا اے موہن داس کرم چند گاندھی سابرمتی والو، کیوں جا رہے ہو ان کے خلاف انگریزوں کے؟ یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو، یہ چرخا لے کے جا رہے ہو، یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو، کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے، کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، پھر کہ جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اگر زبردست ہو تو اہل بیت کے ذکر میں مزہ بہت آتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات الگ ہے۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ حسین کربلا میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بولو؟ کربلا میں جا رہے ہیں حسین، کربلا میں چلے گئے، کربلا میں جنگیں ہوئی، ساری جنگیں بیان کروں گا وقت ہو جائے گا، ایک امام کی شہادت بیان کرتا ہوں۔ حسین امام علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد بھی تو تھا نا کوئی۔ آپ یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا، امام حسین کا قاتل ہے، اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا، ٹھیک؟
اس نے شریعت کو بدلا تھا، بدتمیز تھا، بدترین تھا، سب جانتے ہیں. حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں، تو چھپ کے کر کھل کے نہیں ہے. آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. یہ تو قحط کا عالم ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، چھاپ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید. مگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. ذرا زور سے بولو. اب ذرا آگے آئیے. ہم اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان میں جا گئے ہیں، جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں حسین ہوں. حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے آپ نے خط دکھائے، یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے، میں آیا. اگر امام علی مقام نے ان سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مگر انہوں نے کہا نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جا رہی، جوان بچہ ساتھ میں تھا. بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں، ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے، کیسا شور ہے. بیٹا آ کے رونے لگا، کہ میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں، ان کی زلفیں اتنی خوبصورت، ان کا چہرہ، میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا، سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ حسین ابن علی ہے. اچھا کہ پھر کہ ان پر بڑا آزمائش ہے اماں، بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے. اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ، میں تجھ سے ایک بات پوچھوں، میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں. کا بول بیٹے. بولو میری ماں. کا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کے آج حسین کے اوپر قربان ہو جا. میں کیسے شادی رچاؤں جب کہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے، میں کیسے شادی رچاؤں. جب اس عورت نے یہ کہا بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تو کہہ رہی ہے. بیٹا گیا امام سے کہنے لگی ماں میرے بیٹے کو قبول فرما لے. امام نے فرمایا کہ تیرا جب یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں، آخرت کا سہارا چاہیے، آخرت کا. میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ گیا، وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے، اس کی شہادت قبول کر لے. جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی، آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری. ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا. امام گئے ہیں اپنے خیمے میں، سب شہید ہو گئے، آخری اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائے قاسم کو، تو ان کو اٹھا کے لائے تو ٹکڑے اپنے گٹھری میں باندھ کے لائے. اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تھے. ابا کہا بیٹے میرے روتے کیوں؟ شہید روتے نہیں شہادت کے وقت. کہا ابا میں اکیلا رہ جاؤں گا، بھائی آپ اکیلے رہ جائیں گے، بھائی بیمار ہے. امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہو. امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے. یہ کہنا کتنا آسان ہے. جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو وہ کندھے کبھی اٹھتے نہیں جس کندھوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا. مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. کہ تو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. امام آئے، آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی. جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا ابا مجھے جانے دے. امام نے فرمایا میرے زین العابدین نہ، تو میری امانتوں کا امین ہے، میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی. اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیمار تھے امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے. یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے، مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے. آپ ذرا غور کریں، امام میرا جا رہا ہے اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیویوں سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیٹی سے 15 سال کی بیٹی بھی ہے اور 6-7 سال کی سکینہ بھی ہے، کہتے رونا نہیں. امام جا رہے ہیں
سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں، کس نے؟ امام کے گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں، رسی پکڑی ہے سکینہ نے۔ امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا، چلے گئے میدان میں، مگر ایک تیر آ کے لگا، پہلا تیر ہے یہ، کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا، تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں تھی، تیر دور سے مارا بزدل نے، تیر امام کے لگا سینے میں۔ امام واپس گئے، کیا اپنے کہاں خیمے میں، کہا زینب کیا روئی تھی؟ بہن زینب سے کہا ہاں روئی تھی۔ کہا میں رخصت ہوا تو نہیں روئی؟ کہا وہ ٹھیک ہے، اگر میرے آپ بھائی ہو، ساتھ میں ہم مدینے میں پلے، ابا کی گود میں، مگر اب جب آپ کے تیر لگائے تو میرے بھائی، میں بہن ہوں آخر۔ آواز نکل گئی، حسین تیرا نام لب پہ آ گیا، فرمایا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا۔ مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دیے، ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی۔ میری بہن نہیں، مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں، مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں، کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں؟ کیا کوئی محبت بھی نہیں؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والوں، سنو، میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں، اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ابھی تو صرف میرے تیر لگائے، میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، میری بہن تجھ کو رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، میری بہن بالکل نہیں۔ امام چلے گئے امام تو کیا کہہ کے گئے، کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں، ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں، اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے دن۔ وہ پیچھے کیوں؟ کہ تو میری بہن ہے، میری بہن تیرے سر ننگا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کاش یہ مزاج بنا کے یہاں سے جائے۔ امام کربلا میں گئے، اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے، ایک آدمی کے تیر ماریں گے، کہاں لگے گی؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا، سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام، کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا، ماتھے سے نکالتے تھے، ماتھے کے اندر داخل ہو گیا، نکالتے تھے تیر، تو نکالتے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے۔ امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے۔ جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے، جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی گڑے میں حلقوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے، وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں۔ تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے، کس کا نام لے رہے تھے؟ کیا اپنی بہن زینب کا نہیں؟ کیا اپنی بی بی شہربانو کا نہیں؟ کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں؟ کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں؟ گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ رشتہ دار کی۔ امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہان تھا۔ امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام۔ دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے۔ میرا امام نیچے گرتے گرتے کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے نانا کی۔ زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے، جب لے کے گئے تو سر سجدے میں، نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر، اوپر سجدہ کیا، اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا، خنجر اوپر چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کری اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سجدہ آج تمہاری مسجد خالی ہے، تم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو، امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے، نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے،
کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں، علی کے پوتوں کی، علی کے بیٹوں کی جب لاشیں، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار، اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر اذان، ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، امام کی بہن نے دیکھا، فرمایا نماز کی تیاری، عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں، کسی کی ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے، مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں۔ امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو۔ تیاری کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے نہیں، مگر پھر تیمم، گرم گرم ریت سے تیمم کر لیا، سجدے میں چلی گئی، بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹتی تھی، چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی تھی، مگر زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جس بی بی کے شوہر کا سر نیزے پر چڑھا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی۔ کہاں گئی اس قوم سے نمازیں؟ کہاں گئی وہ عادتیں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی۔ حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی، مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے، آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے۔ ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا، تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا۔ میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں، ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے، اللہ اکبر، میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا، حیرت کی، ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے؟ حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں۔ پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے۔ یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا پوسٹ مارٹم کی، ذرا غور کر لیجئے گا کیسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم، ذرا دیکھنا۔ لاشیں مراد آباد کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو، پڑے ہیں جوان نوجوان، اپنے گھر سے موٹر سائیکل کے نکلا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت آ جائے گی، گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت، مگر موت نے آ لیا۔ ہم کہتے تھے توبہ کر لوں گا میاں، کر لوں گا، ابھی وقت پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اب کب کرے گا؟ وہ اپنے رب کو ملا لے، مگر نہیں، آج جب لاش گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے چیرنے والا ہمارے پاس وقت نہیں، کل آنا، کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے ہیں، اس کے سر پہ ٹرک چلا تھا، پوری رات وہیں پہ کھڑے ہیں، اب صبح کو اس نے چیرنا شروع کیا ہے، تو پہلے تو وہ چیرتے تھے ہتھوڑی سے، کلہاڑی سے چیرتے تھے، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے تک ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں، اور جسم کو پورا کھول دیتے ہیں، اندر سے اچھے حصے نکالتے ہیں، پھر موٹی سوئی سے پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بند کر کے پھر کالی پنی میں کر کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمارے یہاں سنبل کا جو بیجوئی کے پاس ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس، جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں اپنی گاڑی اٹھا کے اس پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاتا ہوں، بغیر کسی کو بتائے ہوئے، تھوڑی دیر منہ اپنا چھپائے ہوئے کھڑا رہتا ہوں، اور میں وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو آتے دیکھتے سوچتا ہوں یا اللہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب۔ وہ پوسٹ مارٹم والی موت کتنی سخت موت ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آؤ توبہ کر لو۔ تم نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے بزرگ نہیں دیکھے؟ تم نے اٹھتے ہوئے ہنگامہ کب توبہ کرو گے؟ بولو جب آسمان پھٹے گا تب توبہ کرو گے؟ بولو کب توبہ کرو گے؟ بولو تم نے بادشاہوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں، جوان اور بوڑھے اور عورتوں کی لاشیں؟ میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کرو گے؟ کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو؟ نہیں، تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، مگر تم کیسے بن گئے؟ او دوستو، راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے غافل نہیں؟ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میں جتنے دل سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ جتنے دل سے سن رہے ہو آپ بھی۔ قیامت کے دن میں مجھ سے حساب سنانے کا ہوگا تو آپ سے سننے کا بھی حساب ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ بتاؤ ذرا غور کرو۔ آخری بات بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات میری یہ ہے، ایک کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، اتنا مالدار تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس، ہر رات نئی لڑکی، بالکل نئی لڑکی جسے کسی نے نہ چھو، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، کفل نام تھا۔ حضور فرماتے ایک دن ایک لڑکی آئی تو وہ رونے لگی،
اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے دیے میں نے تجھے، میری رات خراب کر رہی ہے؟ اس نے کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر رو کس وجہ سے رہی ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں نہیں ہے، بہن بھائی بھوکے۔ رو کیوں رہی ہے؟ کہ بس ان کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچ رہی ہے۔ کہ پھر ڈرتی کس سے؟ کہ بس اسی رب سے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، میں تیرے یہاں اپنی عزت کا سودا کرنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ کا حضور میں نے فلاں گناہ کیا، اللہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا بالکل کر دے۔ تو اس نے ایک سوال اور کیا، حضور جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا وہ پیچھے کو گرا، انتقال کر گیا، جب اللہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کیوں کیا؟ کیوں کیوں کیا؟ کیا تم رب کے بندے نہیں ہو؟ یہ تو جن کے لیے تم زندگی جی رہے ہو یہ تو تمہاری قبروں پہ ہاتھ جھاڑ کے آئیں گے، جن کے لیے جی رہے ہو۔ وہ رو کے بولی میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، اگر میرا باپ نہ مرا ہوتا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے، ایسا نہ کرتی۔ یہ کہہ کے وہ بلک بلک کے روئی کہ تجھے کیا پتا، تو تو بہت بدترین ہے، تجھ کو کیا پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ جب روئی نا اسی وقت اس کے رونے سے حضور فرماتے اس کا کفل کا دل دھل گیا۔ آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں، نکلتے کسی کے ہیں، دل کسی کا دھل جاتا ہے۔ دل دھلا اس کا کفل کا، بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا چلی جا۔ اس کو سارے پیسے دے دیے، سجدے میں جا کے بولا مالک ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، تجھ سے کانپ رہی تھی، مگر میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی، کتنے میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے، کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ حالانکہ میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں، مالک مجھے معاف کر دے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ وہ ایسا رویا کہ اس جوان کے دل کا دورہ پڑ گیا، حضور فرماتے مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا، جب کوئی نہیں آیا اللہ نے دوپہر کے وقت نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کی دیوار پہ بڑے بڑے الفاظ کے لفظوں کے ساتھ یہ اللہ نے لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اور کیوں کر دی؟ اللہ کی رحمت کی آواز آئی، اس وجہ سے اس نے چپ کے آنسو بہائے تھے، اس نے مجھے منا لیا تھا۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندے بس تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج آؤ، ابھی آؤ، آؤ دو آنسو بہا لیں۔ بہت روئے کاروبار کے غم میں، بہت روئے اپنی دنیا کے غم میں، ایک بار اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا لیں۔ آؤ رو لیں، اس سے کہیں مالک معاف کر دے، زمانے گزر رہے ہیں، موتیں قریب آ رہی ہیں، کب توبہ کرو گے؟ آج اس کی، کل اس کی، کوئی کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ حافظ کو چھوڑے، نہ قاری کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ بزنس مین کو چھوڑے، نہ پھل والے کو چھوڑے، نہ سبزی والے کو چھوڑے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ یاد رکھو اگر صبح ہوئی ہے تو شام بھی ہوگی، سورج لہو لہان سر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے۔ آؤ اس محفل میں توبہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ گردن کھڑا سکتے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کھڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، بس سمجھداری سے سمجھنا۔ دین نگر کے لوگ ہیں، آپ نے الحمدللہ بہت فیض پایا ہے۔ ادھر صدر اللہ فاضل کا فیض ہے، ادھر جنیٹا شریف میں ہمارے بزرگوں کا فیض آپ الحمدللہ رب العالمین حضور کے عاشق ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کڑا لیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ۔ تو گردن کڑا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نوجوان آج سے اس محفل میں وعدہ کریں میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں۔ اس محفل میں کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں وہ لوگ، صرف داڑھی رکھانے والے جن کے چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو، کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں۔ میں کسی کو توفیق نہیں دے سکتا، کہہ سکتا ہوں ہاتھ اٹھا لو، کھڑے رہو، دونوں ہاتھ اٹھائیں جو داڑھی رکھائیں۔ جن کے پہلے سے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑے رہیں۔ ادھر سے نوجوان ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد